ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ نقشے کے ذریعے سے پوری بحث کے خلاصے کو ذہن میں محفوظ کرنا آسان ہوتا ہے، نقشے کے ذریعے سے پوری بحث کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، آسانی کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ عز و جل اقسام علم کو نقشے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، نقشہ اقسام علم۔ علم کا لغوی معنی ہوتا ہے جاننا، اور اصطلاحی اعتبار سے علم کی کئی تعریفات بیان کی جاتی ہیں۔ آپ اگر علم منطق کی کتاب مرقات دیکھیں گے تو اس میں علم کی 5 تعریفات مذکور ہیں۔ عام طور پر علم کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حصول صورت الشیء فی العقل، کسی چیز کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا علم کہلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی بہترین تعریف یوں بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم وہ نور ہے جو شے اس کے دائرے میں آئے وہ منکشف ہو جائے یعنی ظاہر ہو جائے، اور علم جس سے متعلق ہو جائے اس کی صورت ہمارے ذہن میں مرتسم یعنی نقش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تصور، نمبر 2 تصدیق۔ تصور کسے کہتے، تصدیق کسے کہتے؟ تصور اس علم کو کہتے ہیں جس میں حکم نہیں پایا جاتا، وہ علم جو حکم سے خالی ہو اسے تصور کہتے ہیں، اور تصدیق اس علم کو کہتے ہیں جس میں حکم بھی ہوتا ہے، جس علم میں حکم بھی موجود ہو اسے تصدیق کہتے ہیں۔ تصور کی مثال جیسے صرف انسان کا تصور، صرف زید کا علم، صرف کھڑے ہونے کا علم، صرف بکر کا علم، یہ سب کیا ہیں؟ تصورات۔ اور تصدیق جیسا کہ زید کے کھڑے ہونے کا علم، زید کھڑا ہے، یہ علم، یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ تو تصور اور تصدیق دونوں کی تعریف میں حکم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تصور کسے کہتے ہیں؟ تصور اس علم کو کہتے ہیں جس میں حکم نہیں ہوتا، اور تصدیق اس علم کو کہتے ہیں جس میں حکم ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، یعنی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا، چاہے ایجابا ہو یا سلبا۔ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرنا چاہے ایجابا ہو یا سلبا، یہ حکم کہلاتا ہے۔ تو جو علم حکم کے ساتھ ہو وہ تصدیق ہے، اور جو علم حکم کے بغیر ہو وہ تصور ہے۔ پھر تصور کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تصور ضروری، نمبر 2 تصور نظری۔ تصور ضروری کو تصور بدیہی بھی کہتے ہیں، اور تصور نظری کو تصور کسبی بھی کہتے ہیں۔ یعنی تصور ضروری کا دوسرا نام تصور بدیہی ہے، اور تصور نظری کا دوسرا نام تصور کسبی ہے۔ تصور ضروری یا تصور بدیہی کسے کہتے ہیں؟ جس تصور میں نظر و فکر کی حاجت نہیں ہوتی اسے کہتے تصور بدیہی یا تصور ضروری۔ ٹھیک ہے، جو تصور بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو، جس تصور میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی،
اسے تصور ضروری یا تصور بدیہی کہتے. جیسے تصور حرارت و برودت، گرمی اور سردی کا تصور، یہ تصور بدیہی اور تصور ضروری کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے نظر و فکر کی حاجت نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے. دلیل دیں گے تبھی ہمیں گرمی یا سردی کا تصور ہوگا، ایسا نہیں ہے. گرمی اور سردی کے تصور کے لیے نظر و فکر کی حاجت نہیں ہے. اس لیے حرارت و برودت کا تصور تصور ضروری یا تصور بدیہی کہلاتا ہے. تصور نظری یا تصور کسبی کسے کہتے ہیں؟ جس تصور میں نظر و فکر کی ضرورت ہو، یعنی دلیل کی ضرورت ہو، اسے کہتے تصور نظری یا تصور کسبی. جیسا کہ تصور جن و ملک، یعنی جنات اور فرشتوں کا تصور. جنات اور فرشتوں کا تصور دلیل پر موقوف ہے. جنات اور فرشتوں کے تصور کے لیے نظر و فکر کی حاجت ہے، اس لیے یہ تصور نظری تصور کسبی کہلاتا ہے. تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں. تصدیق کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جس میں حکم ہو. تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 تصدیق ضروری یا تصدیق بدیہی. نمبر 2 تصدیق نظری تصدیق کسبی. یعنی تصدیق ضروری کو تصدیق بدیہی کہتے ہیں، تصدیق نظری کو تصدیق کسبی کہتے ہیں. تصدیق ضروری کسے کہتے ہیں؟ جو تصدیق بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو. جس تصدیق میں دلیل کی ضرورت نہ ہو اسے تصدیق ضروری یا تصدیق بدیہی کہتے ہیں. جیسے النار حارۃ، آگ گرم ہے. آگ گرم ہے یہ تصدیق ہے کیونکہ اس میں حکم ہے. ٹھیک ہے، آگ کی طرف گرم ہونے کی نسبت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، النار حارۃ، تو اس میں یعنی آگ گرم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ تصدیق ضروری. جس تصدیق میں دلیل کی ضرورت نہ ہو، نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، اسے تصدیق ضروری یا تصدیق بدیہی کہتے. النار حارۃ، آگ گرم ہے، کیونکہ اس میں تصدیق نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ تصدیق ضروری یا تصدیق بدیہی کہلاتا ہے. تصدیق کی دوسری قسم ہے تصدیق نظری یا تصدیق کسبی. تصدیق نظری تصدیق کسبی اس تصدیق کو کہتے ہیں جس میں نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ العالم حادث، عالم حادث ہے، اس میں نظر و فکر کی ضرورت ہے، اس میں دلیل کی ضرورت ہے. عالم حادث ہے، بھائی کیسے حادث ہے؟ اس میں دلیل کی ضرورت ہے، دلیل دینی ہوگی، غور و فکر کرنا ہوگا، تب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ عالم حادث ہے. ان میں بار بار نظر و فکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تصور ضروری اور تصور بدیہی یا تصدیق ضروری اور تصدیق بدیہی اسے کہتے جس میں نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو. تو نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ نظر و فکر سے مراد کیا ہے؟ نظر و فکر کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ ترتیب امور معلومۃ لیتعدی ذلک الترتیب الی تحصیل المجہول. یعنی امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب مجہول امر کی طرف لے جائے. معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ مجہول کی طرف لے جائے، امر مجہول کی طرف لے جائے، اسے کہتے نظر و فکر. امید ہے کہ آپ کو اقسام علم اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.